بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 403 کا کریں گے کوئز نمبر 3۔ آج کا جو ہمارا کوئز ہے اس میں ہم لوگ فائنل ٹرم کے کافی سارے MCQs اس میں کور کر لیں گے انشاءاللہ اس ویڈیو میں سے آپ لوگوں کے کافی سارے MCQs فائنل ٹرم میں آپ کے ریپیٹ ہوں گے۔ لیکچر نمبر 19 سے لے کے اور لیکچر نمبر 26 تک، کیونکہ آپ لوگوں کا یہ والا کوئز نمبر 3 تھا اس سال، تو وہی جو ہے انہیں لیکچرز کے میں آپ لوگوں کو MCQs بتا رہی ہوں۔ باقی آپ لوگ جیسے جیسے لیکچرز سنیں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ بہت اچھی پریپریشن ہو جائے گی۔ تو PSY 403 کے لیکچرز انشاءاللہ بہت جلدی کمپلیٹ بھی ہو جائیں گے، تو جو ہے نا وہ بھی آپ لوگ ساتھ ساتھ اس کو بھی کور کر لیجیے گا۔ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے کوئز ویڈیو کی طرف۔ 50 MCQs میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ پرسویشن از ایٹیٹیوڈ چینج وایا آ ڈیش میسج۔ پرسویشن ہوتی ہے کہ ایکسٹرنل میسج سے آپ کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے۔ پرسویشن کس میسج کی وجہ سے ایٹیٹیوڈ چینج ہوتا ہے؟ ایکسٹرنل میسج کی وجہ سے۔ Which of the following is attitude change via an external message؟ یہ وہی چیز یہاں پہ انہوں نے ریپیٹ کر دی۔ پرسویشن سے ایٹیٹیوڈ چینج پرسویشن ہوتا ہے جس میں ایکسٹرنل میسج سے ہمارا ایٹیٹیوڈ چینج ہو رہا ہوتا ہے۔ The reason behind why a person avoids driving after an encounter with a car accident is، جب کوئی بھی انسان کسی کار ایکسیڈنٹ کو دیکھتا ہے یا اس کا کار ایکسیڈنٹ سے سامنا ہوتا ہے تو اس کے بعد بندہ اوائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا ریزن ہے؟ یہ ہوتی ہے اوپرنٹ کنڈیشننگ، کیونکہ ہم لوگ اس میں ریوارڈ یا پنشمنٹ کی بنیاد پہ ہم لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے وہ کام دوبارہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو اوپرنٹ کنڈیشننگ یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے۔ Which of the following helps to reduce prejudice؟ ریلیجن جو ہوتے ہیں ہمارے مذہب، وہ ہمیں prejudice کام کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ A child suspended from school because his teacher caught him while doing smoking in playground is an example of، یعنی کہ بچے کو اسکول سے اس لیے نکال دیا گیا کیونکہ ٹیچر نے اس کو دیکھا تھا کہ وہ پلے گراؤنڈ میں اسموکنگ کر رہا تھا، تو اس کو سزا دی گئی۔ تو سزا یا جو ریوارڈز ہوتے ہیں یہ ہم لوگ اوپرنٹ کنڈیشننگ میں دیتے ہیں، تو اوپرنٹ کنڈیشننگ یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے۔ ڈیش از اے نیوکلیئر سائنٹسٹ اینڈ سپروائزڈ دا کنسٹرکشن آف ایٹم بام۔ اوپن ہائمر تھے جو کہ نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے، انہوں نے ایٹم بام کی کنسٹرکشن کو سپروائز بھی کیا تھا، تو اوپن ہائمر اس کا رائٹ آنسر ہے۔ Which of the following is an example of evidence based message؟ ایویڈنس بیسڈ میسج کی کیا اگزامپل ہے؟ یہاں پہ یہ ہے نا کہ لاسٹ ایئر 1100 اسٹوڈنٹس ڈرگ ایبیوز کی وجہ سے مر گئے، یہ والا ایویڈنس بیسڈ میسج ہے۔ لاسٹ ایئر 1100 اسٹوڈنٹس ڈائڈ ود ڈرگ ایبیوز، دس از دا رائٹ ون۔ Our self concept serve as the lens through which we view others is known as، ہمارا جو سیلف کنسیپٹ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ لینس کی طرح لیتے ہیں اور اسی لینس سے ہم لوگ دوسروں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں دا اویلیبلٹی ہیورسٹک۔ یہ جو ہیورسٹکس ہیں یہ آپ لوگوں کے لیکچرز میں آپ لوگوں کے کور ہو جائیں گے، یہاں وہاں سے جن بچوں نے سنا ہوا ہوگا ان کو تو کافی ہیلپ آؤٹ بھی ہو جائے گی۔ تو اویلیبلٹی ہیورسٹک اس کا رائٹ آنسر ہے۔ Which of the following components does not play any role in strengthening attitude؟ کون سا کمپوننٹ ہے جو کہ ایٹیٹیوڈ کو مضبوط کرنے میں کوئی رول پلے نہیں کرتا؟ ایٹیٹیوڈ کی اسٹرینتھنگ میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جتنا زیادہ ڈائریکٹ ایکسپیرینس ہوگا آپ کا آبجیکٹ کے ساتھ اتنا ہی زیادہ آپ کا ایٹیٹیوڈ مضبوط ہوگا، جتنی ہی زیادہ آپ لوگوں کے پاس انفارمیشن ہوگی آبجیکٹ کے بارے میں اتنا ہی زیادہ آپ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ اسٹرانگ ہوگا، اور جتنی زیادہ آپ اس چیز کے ساتھ پرسنلی انوالو رہے ہوں گے اتنا ہی زیادہ اس کے ساتھ آپ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ اسٹرانگ ہوگا۔ لیکن جو ڈائریکٹ ایکسپوجر ہوتا ہے اس کا تعلق نہیں ہوتا ایٹیٹیوڈ آبجیکٹ کے ساتھ، صرف ایکسپوجر کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو گریٹر ڈائریکٹ ایکسپوجر ود ایٹیٹیوڈ آبجیکٹ، یہ اس کا رائٹ آنسر ہے۔ The tendency to overestimate our ability to have foreseen the outcome before an event has occurred۔ جب کوئی ایونٹ نہیں بھی ہوتا اس کے ایونٹ کے ہونے سے پہلے ہی جو ہم لوگ اوور ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ نتائج نکل سکتے ہیں، اس ایبیلٹی کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ہنڈ سائٹ بائیس بولتے ہیں۔ ہنڈ سائٹ بائیس اس کا رائٹ آنسر ہے۔ اکارڈنگ ٹو ریسرچرز کے مطابق ڈیش پیپل ہیو اسٹرانگ امیون سسٹم، جو آپٹیمسٹک لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو امیدیں ہوتی ہیں، جو پازیٹیو اپروچ کے مالک ہوتے ہیں، وہ ان کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے، تو آپٹیمسٹک یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے۔ دا ڈیش دا ٹائم بٹوین ایٹیٹیوڈ میجرمنٹ اینڈ بیہیویئر،
more likely the attitude will change. ایٹیٹیوڈ کو میئر کرنے میں جب آپ لوگوں نے ایٹیٹیوڈ میئر کیا وہ، اور اس کے بعد جب آپ نے بیہیویئر کو میئر کیا، ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کی میئر میں جتنا زیادہ ٹائم ہوگا اتنے ہی زیادہ چانسز ہوں گے کہ ایٹیٹیوڈ چینج ہو چکا ہوگا اور آپ لوگوں کے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کے میئرمنٹ سیم نہیں آئیں گی. تو لانگر یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے دا لانگر دا ٹائم بٹوین ایٹیٹیوڈ میئرمنٹ اینڈ بیہیویئر مور لائکلی دا ایٹیٹیوڈ ول چینج. لکٹ اسکیل از آلسو نون ایز، لکٹ اسکیل کو سمیٹڈ جو ہے ریٹنگس بھی کہا جاتا ہے. تو سمیٹڈ ریٹنگز یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. علی از اے نائس گائے اینڈ آلویز ہیو فیتھ دیٹ if he is good then everything happens to me or world should be nice. This concept is known as، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں just world belief. یہ جو ہر بندے کا جو بلیف ہوتا ہے نا کہ اگر میں خود اچھا کروں گا تو میرے ساتھ اچھا ہوگا، اگر میں برا کروں گا تو یہ ساری دنیا میرے ساتھ برا ہی کرے گی، اس بلیف کو ہم لوگ بولتے ہیں جسٹ ورلڈ بلیف. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں کا ہو گیا. which of the following is the name of what if thinking. وٹ ایف تھنکنگ کہا جاتا ہے کاؤنٹر فیکچوئل تھنکنگ کو. ٹھیک ہے، تو کاؤنٹر فیکچوئل تھنکنگ یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. رونالڈ ریگن واز ڈیش پریزیڈنٹ، یہ امریکن پریزیڈنٹ تھے، تو امریکن یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. Persons who regularly engage in physical activity tend to underestimate the actual proportion of other people who exercise in order to underestimate the proportion of others in desirable behavior. یعنی کہ اگر کوئی لوگ خود فزیکل ایکٹیویٹی میں انگیج ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کو یوں لگتا ہے کہ دوسرے جو لوگ ہیں نا وہ اتنا زیادہ میری طرح مطلب وہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں لوگوں کو، جب وہ گننے بیٹھیں گے نا کہ دوسرے لوگ بھی ایکسرسائز کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں، فالس یونیکنیس بلیف ہم لوگ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فالس یونیکنیس بلیف یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. which of the following conditioning is strengthen following rewards and weekend following punishments. یعنی کہ وہ کون سی کنڈیشننگ ہے جس میں ایٹیٹیوڈ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اگر ہم لوگ اس کے بعد انعام دیں اور اس کو ویک کرنے کے لیے ہم لوگ پنشمنٹس دیتے ہیں، تو یہ اوپرینٹ کنڈیشننگ ہوتی ہے. یہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں. which of the following expectations does not shape our social thinking. ہماری سوشل تھنکنگ کو جسٹ ورلڈ بلیف بھی شیپ آؤٹ کر دیتا ہے، کنفرمیشن بائیس بھی شیپ آؤٹ کر دیتا ہے، اور سیلف فلفلنگ پروفیسی بھی جو ہے نا وہ شیپ آؤٹ کر دیتا ہے. لیکن آبزرور بائیس ہماری سوشل تھنکنگ کو شیپ آؤٹ نہیں کرتا، تو آبزرور بائیس یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. ایفرو کیریبین میلز آر اوفن لیبلڈ ایز، ان کو اینگری بلیک کہا جاتا ہے اور ان کو بڑا ڈینجرس سمجھا جاتا ہے. تو ایفرو کیریبین میلز آر اوفن لیبلڈ ایز اینگری بلیک مین. Attitude is positive or negative evaluation of an object. This definition is given by شیومین نے یہ والی ڈیفینیشن دی تھی کہ کسی بھی چیز کے بارے میں جو ہماری پازیٹیو یا نیگیٹو ایویلویشن ہوتی ہے، ہم لوگ جس کو پازیٹیو اور نیگیٹو ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم لوگ ایٹیٹیوڈ بولتے ہیں. تو ایٹیٹیوڈ کی یہ ڈیفینیشن شیومین نے دی تھی، تو شیومین یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. دا مور ایکسیسیبل این ایٹیٹیوڈ دا گریٹر ایٹیٹیوڈ بیہیویئر کنسسٹینسی. یعنی کہ کوئی بھی ایٹیٹیوڈ جتنا زیادہ ایکسیسیبل ہوگا اس کو اڈاپٹ کرنا، اس کو میئر کرنا جتنا زیادہ ایکسیسیبل ہوگا اتنے ہی زیادہ ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر میں کنسسٹینسی پائی جائے گی. تو کنسسٹینسی یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. کوگنیٹو ڈسوننس از ایٹیٹیوڈ چینج وایا. کوگنیٹو ڈسوننس ہوتی ہے جب آپ کے اندر کوئی نہ کوئی انٹرنل ڈسکریپنسی پائی جاتی ہے، یعنی کہ کوئی چیز معمول کے خلاف ہو رہی ہے، آپ کی عادت کے خلاف ہو رہی ہے، تو آپ لوگوں کو اس کی وجہ سے جو ایک مینٹلی ڈسٹربنس کریٹ ہو جاتی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کوگنیٹو ڈسوننس، جس کی وجہ سے آپ لوگ پھر اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کر لیتے ہیں. تو اس کو ہم لوگ کیا، یہ کس وجہ سے ہوتی ہے، انٹرنل ڈسکریپنسی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو انٹرنل ڈسکریپنسی یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. آل آف دا فالوئنگس افیکٹ ایٹیٹیوڈ بیہیویئر ریلیشن شپس ایکسیپٹ. ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی بھی کرتی ہے افیکٹ، اسپلٹ ہاف ریلائبلٹی بھی کرتی ہے، ایٹیٹیوڈ اسٹرینتھ بھی کرتی ہے، لیکن آلٹرنیٹ فارم ریلائبلٹی نہیں کرتی. تو آلٹرنیٹ فارم ریلائبلٹی یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. which of the following factor does not affect dissonance. کون سا فیکٹر جو کہ ڈیزوننس کو افیکٹ نہیں کرتا؟ ڈیزوننس کو انویسٹمنٹ بھی افیکٹ کرتی ہے، فریڈم آف چوائس بھی افیکٹ کرتی ہے، اور جسٹیفیکیشن بھی افیکٹ کرتی ہے. بٹ آبزرویشن جو ہے نا یہ آپ کی ڈیزوننس کو افیکٹ نہیں کرتی. تو آبزرویشن یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے. شیرف
سمر کیمپ ایکسپیریمنٹ جو انہوں نے کیا تھا رابرٹس کیو والا، یہ کس سال میں کنڈکٹ کروایا گیا تھا؟ یہ 1955 میں کنڈکٹ کروایا گیا تھا، تو 1955 یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے۔ Our self-esteem is partly determined by the social esteem of our group and we enjoy the reflected glory of our group. یعنی کہ کوئی بھی انسان اپنی سیلف اسٹیم کو کیسے ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس کی گروپ کی سیلف اسٹیم کیسی ہے، اپنے گروپ کی سکسیس کو زیادہ انجوائے کرتا ہے۔ گروپ کی سیلف اسٹیم اگر بڑھے گی تو اسے لگے گا کہ میری سیلف اسٹیم بڑھ رہی ہے۔ اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ سوشل آئیڈینٹی تھیوری بولتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ خود کو سوسائٹی میں کسی نہ کسی گروپ کے ساتھ اٹیچ کر کے آئیڈینٹیفائی کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو سوشل آئیڈینٹی تھیوری یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے۔ لکٹ اسکیل واز انٹروڈیوسڈ ان 1932 میں لکٹ اسکیل کو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، سو دس از دا رائٹ آنسر۔ لو میرجز آر آلویز اینڈ اپ انٹو اے ڈیزاسٹر۔ اگر کوئی یہ کہتے ہیں نا کہ جتنی بھی لو میرجز ہوتی ہیں اس میں طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں، تباہی ہی ان کا مقدر ہوتی ہے، تو اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ اسٹیریوٹائپ بولیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسٹیریوٹائپ ہے۔ Which of the following implies that those who feel their social identity keenly tend to categorize people as us or them؟ کون سی تھیوری یہ کہتی ہے کہ جن لوگوں کا بلیف ہوتا ہے نا سوشل آئیڈینٹی کی طرف، وہ خود کو زیادہ ہم اور وہ کی کیٹیگری میں لوگوں کو کیٹیگرائز کرتے ہیں؟ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سوشل آئیڈینٹی تھیوری۔ سوشل آئیڈینٹی تھیوری میں ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ جس گروپ کے ساتھ ہم لوگ خود کو ایسوسیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس گروپ میں اس گروپ کے سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کو ہم لوگ اس کہتے ہیں اور باقی لوگوں کو ہم لوگ دیم کہتے ہیں۔ Which of the following refers to the tendency to underestimate how common one's own desirable traits and abilities are in the general population؟ یعنی کہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ جو ہمارے اندر جو ایبیلیٹیز اور ٹریٹس پائی جاتی ہیں جن سے ہم خود بہت زیادہ سیٹسفائی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ والی کامن جتنی بھی ایبیلیٹیز ہیں یہ دوسرے لوگوں میں کم پائی جاتی ہیں، ہم لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں۔ اس ٹینڈنسی کو ہم لوگ فالس یونیکنیس بیلیف بولتے ہیں۔ یہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، یہ ہمارا MCQs پہلے ہو چکا ہے۔ باڈی پوسٹرز کین بی یوز ٹو ڈیٹرمن، پہلے زمانوں میں باڈی پوسٹرز کو ایٹیٹیوڈ ڈیٹرمن کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ باڈی پوسٹرز کی بنیاد پہ کہا جاتا تھا، ایٹیٹیوڈ کا اندازہ لگا لیا جاتا تھا، یا باڈی پوسٹرز کی وجہ سے پازیٹیو یا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ بنا لیا جاتا تھا۔ تو ایٹیٹیوڈ یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے۔ Which of the following is a self-confirming apprehension that one will be evaluated based on a negative stereotype؟ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اسٹیریوٹائپ تھریٹ، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہم لوگ نیگیٹو اسٹیریوٹائپس کی بنیاد پہ ہی ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ اسٹیریوٹائپ تھریٹ بولتے ہیں۔ سیلف کنسیپٹ کنٹینز وچ آف دا فالوئنگ ود اے پرسنل آئیڈینٹی؟ ہمارا جو سیلف کنسیپٹ ہوتا ہے وہ دو چیزوں کی بنیاد پہ بنتا ہے، ایک پرسنل آئیڈینٹی اور دوسرا ہوتا ہے سوشل آئیڈینٹی۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کے سیلف کنسیپٹ بناتی ہیں، تو سوشل آئیڈینٹی یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے۔ Which of the following refers to the tendency to seek information that supports our beliefs while ignoring disconfirming information؟ ہمارے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ جو انفارمیشن ہمارے اپنے ہی بلیفس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، ہم صرف اسی انفارمیشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو انفارمیشن ہماری انفارمیشن سے بالکل اپوزٹ ہوتی ہے یا کانٹراڈکٹری ہوتی ہے اس کو ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں، تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کنفرمیشن بائیس، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا رائٹ آنسر ہے۔ Which of the following involves imagining alternative outcomes؟ آلٹرنیٹیو آؤٹ کمس کو امیجن کرنے کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ کاؤنٹر فیکچوئل ریزننگ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کاؤنٹر فیکچوئل ریزننگ، یا اس کو ہم لوگ واٹ ایف تھنکنگ بھی بولتے ہیں۔ تھیوری آف پلانڈ بیہیویئر کین ناٹ اکاؤنٹ فار ڈیش بیہیویئر؟ تھیوری آف پلانڈ بیہیویئر کو آپ لوگ آٹومیٹک بیہیویئرس پہ جو ہے نا وہ اپلائی نہیں کر سکتے، تو آٹومیٹک بیہیویئر یہاں پہ اس کا رائٹ آنسر ہے۔ Which of the following is defined as weak version of an opposing argument that stimulates defense against a future opposing argument؟ یعنی کہ آپ نے کوئی بھی ایک opposing argument دیا، وہ اپنے ویک دیا، ٹھیک ہے؟ ویک جو ہے نا آرگومنٹ دینے کی وجہ سے آپ کے اندر ایک ڈیفینس میکنزم ایک پیدا ہو جاتا ہے فیوچر میں اگر کوئی آپ کے اپوزٹ آرگومنٹ دے گا تو اس کے خلاف، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایٹیٹیوڈنل آئنوکیولیشن۔
Attitudinal inoculation इसका right answer है. The tendency to judge the probability of an event is known as what? हमारे अंदर ये टेंडेंसी पाई जाती है कि हम लोग किसी भी इवेंट के होने के चांसेस को जज कर लेते हैं. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटीट्यूड एक्सेसिबिलिटी बोलते हैं. तो एटीट्यूड एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे इसका राइट आंसर है. In 1993, vascular theory of emotion was proposed by Zhejiang ने दी थी 1993 में vascular theory of emotion. तो Zhejiang यहाँ पे इसका राइट आंसर है. Which of the following factor does not affect persuasion? persuasion को कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता? इसमें पूरा हमारे 3-4 लेक्चर्स थे कि कौन कौन से परसुएशन को फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं. उसमें आ जाता है आप लोगों के मैसेज वेरिएबल्स भी आ जाते हैं, ऑडियंस भी आ जाती है और सोर्स भी आ जाती है, लेकिन अथॉरिटी इसमें नहीं आती है. यहाँ पे मार्किंग गलत हुई हुई है. अथॉरिटी यहाँ पे इसका राइट आंसर है. ठीक है. Dash conditioning when a neutral stimulus is paired with a stimulus that naturally evokes an emotional response. वो stimulus जिसकी वजह से naturally हमारे अंदर कोई ना कोई emotional response create हो रहा होता है, उस stimulus को हम किसी दूसरे stimulus के साथ जो कि न्यूट्रल स्टिमुलस होते हैं उसके साथ जो हम लोग पेयरिंग कर देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं. क्लासिकल कंडीशनिंग में हम ऐसा करते हैं. तो क्लासिकल कंडीशनिंग यहाँ पे इसका राइट आंसर है. Smiling causes facial muscles to increase the flow of air-cooled blood to the brain that produces. Smiling की वजह से आपकी जो facial muscles contract relax होते हैं, जिसकी वजह से जो एयर कूल्ड ब्लड होता है उसका ब्रेन की तरफ बहाव ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपका मूड ज़्यादा प्लेजेंट हो जाता है. तो प्लेजेंट मूड यहाँ पे इसका राइट आंसर है. Who is more resistant to attitude change? एटीट्यूड चेंज को ज़्यादा कौन लोग रेसिस्ट करते हैं? तो जो मिडिल एजेड एडल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा रेसिस्ट करते हैं. ठीक है. मिडिल एजेड एडल्ट्स इसका यहाँ पे राइट आंसर है. तो ये थे आप लोगों के सारे MCQs. ये वीडियो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके सारे के सारे लेक्चर्स वॉच करके अपने हैंडआउट्स को हेडिंग्स वगैरह को देख के जो मैं आप लोगों को लेक्चर्स में बताऊंगी उसी को फॉलो करके आप लोग हेडिंग्स वगैरह देख लीजिएगा. इस तरह से आप लोग अपने पेपर्स को प्रिपेयर करके जाइएगा. इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.